أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ محترم سامعین، یہ سورہ عصر ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی مختصر لیکن جامع سورہ ہے۔ اس سورہ کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے کے لیے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمارے سامنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر یہی ایک سورہ ہوتی تو یا اسی ایک سورہ پر انسان اچھی طرح غور و فکر کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ محترم حضرات، ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی انسان ناکام ہونا نہیں چاہتا، خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہونا نہیں چاہتا۔ ہر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، کامیابی کا خواہش مند ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کر زوردار طریقے سے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، جس طرح اللہ کی یاد سے اور آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر انسان زندگی گزار رہا ہے، یہ سراسر گھاٹے اور خسارے کا طریقہ ہے جس پر انسان چل رہا ہے، اور اس پر پوری انسانی تاریخ گواہ ہے، گزرا ہوا زمانہ بھی گواہ ہے اور موجودہ حالات بھی اس پر گواہ ہے کہ انسان کا جو طرز عمل ہے، زندگی گزارنے کا عام طور سے جو انداز ہے، وہ اس کو خسارے سے دوچار کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، نہایت رحیم ہے، اس نے اس خسارے سے اور اس نقصان سے اور اس گھاٹے سے ہمیں بچانے کے لیے، اس سے نجات دینے کے لیے راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ اس خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت ایمان، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ پہلی صفت کامیابی کے لیے ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان دراصل کچھ حقیقتوں کو ماننے اور تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اس حقیقت کو ماننا اور تسلیم کرنا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ سے عبادت، بندگی، غلامی، اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد کرنا کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کے پابند ہیں، اس بات کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اسی طریقے سے اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے فرشتوں میں سے رسول منتخب کیے اور انسانوں میں سے رسول منتخب کیے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اپنے رسول منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے اپنے رسول منتخب کرتا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس آتے تھے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی قرآن لے کر نازل ہوئے، وحی لے کر نازل ہوئے۔ پھر یہ کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی ذات کو، ان کی زندگی کو، ان کے اخلاق و کردار کو، ان کی پوری زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنانا، آپ کو اپنا رہنما بنانا، یہ ایمان۔ اسی طرح کتابوں پر ایمان لانا، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا آخری مستند ہدایت نامہ قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا، اس پر اس حیثیت سے ایمان لانا کہ یہ اللہ کا فرمان شاہی ہے، یہ ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے، یہ ہماری زندگیوں کو سنوارنے والی کتاب ہے، یہ کتاب اندھیرے اور تاریکیوں سے نکال کر اجالے اور روشنی میں لانے والی کتاب ہے، یہ ایمان۔ اسی طرح آخرت پر ایمان لانا کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ وہاں بہت سخت باز پرس ہوگی، انبیاء علیہ السلام کی بھی باز پرس ہوگی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور رسولوں سے بھی باز پرس کریں گے، اور ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے، ان قوموں سے بھی باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ تو آخرت کی جواب دہی کا احساس کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اس کی جواب دہی کرنا ہے، یہ چیز اگر ہمارے اندر ہو تو ہماری پوری زندگی جو ہے صحیح راستے پر کامیاب ہو۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، آدمی جب کوئی نعمت پاتا ہے، خوشحالی کے حالات پاتا ہے، تو اگر یہ اس کا ایمان ہو کہ یہ اچھے حالات، یہ نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، تو پھر وہ ان پر اترائے گا نہیں، گھمنڈ نہیں کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آزمائش ہے، تو پھر ہم آسانی کے ساتھ صبر کر لیں گے، اس پر تسلی کریں گے۔ ہم غموں سے اس قدر نٹھال نہیں ہو جائیں گے کہ ہماری قوت کارکردگی ختم ہو جائے، ہم کچھ کرنے کے لائق ہی نہ بچیں۔ تو یہ ایمان کی کچھ چیزیں ہیں جس کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ یہ انسان کی کامیابی کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے دوسری چیز جو مطلوب ہے وہ ہے عمل صالح، نیک اعمال۔ نیک اعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن حقیقتوں پر ایمان لائے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، یہ عمل صالح۔ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، سنوارنا، یہ نیک اعمال ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا تو ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، خاص طور سے حج ادا کریں، یہ اعمال صالحہ ہے۔ اسی طریقے سے سچائی پر ہم قائم رہیں، سچ بولیں، وعدے کو پورا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، سود نہ کھائیں، رشوت نہ کھائیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ اعمال صالحہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا۔ اس کے علاوہ اعمال صالحہ کی بہت لمبی فہرست ہے جسے ہم معلوم کریں اور ان کو اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ ہماری کامیابی کے لیے جو تیسری چیز مطلوب ہے وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا۔ جس دین کو ہم نے دین حق مانا ہے، جس دین کی صداقت پر، سچائی پر ہم ایمان لائے، اس کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچانا، یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو مختلف انداز سے مختلف تعبیر میں پیش کیا. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، فرما بردار، اطاعت شیار، تاکہ رسول تم پر گواہی دینے والے ہوں، یعنی دین حق کی گواہی رسول تم پر دیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم اپنے زمانے کے لوگوں پر حق کی گواہی دینے والے بنیں. کہیں فرمایا سورہ توبہ میں کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. کہیں فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. تو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے اور ہماری کامیابی کے لیے ایک لازمی صفت ہے، جس کی وضاحت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کی اور جس کی طرف ہمیں ترغیب دی. چوتھی صفت جو مطلوب ہے وہ ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. جب آپ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں گے، تو جو حق کے دشمن ہیں، جو باطل کے پرستار ہیں، وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ پوری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ گواہ ہے. آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ باطل پرستوں نے کبھی بھی حق کے علمبرداروں کو برداشت نہیں کیا، ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، ان پر مصیبت کے پہاڑ توڑے. تو ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ حق کے علمبردار آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اس کا نمونہ موجود ہے. خاص طور سے پہلا خاندان جو سب سے زیادہ کفار کی طرف سے آزمائش کا شکار ہوا، آزمائش میں مبتلا ہوا اور سخت تکلیفیں جن کو دی گئی، وہ خاندان یاسر. یاسر رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، جو پہلی شہیدہ، جو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید کی گئی، اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ. اس خاندان کو خاص طور سے آزمائش کا نشانہ بنایا گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. خاص طور سے اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، اس نے اس خاندان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاندان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبرا یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے خاندان یاسر کے لوگوں، صبر کرو، صبر کا دامن تھامے رکھو. اللہ کی راہ میں ہر طرح کی مصیبت اور آزمائش کو، مشکلات کو برداشت کرو، جھیلتے رہو، لیکن دین پر قائم رہو، ثابت قدم رہو. فإن موعدکم الجنہ، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت. تو یہ تسلی کی کلمات آپس میں ایک دوسرے کو کہنا جو ہے، یہ اس سے آدمی کی تسلی ہوتی ہے اور آدمی دین حق پر ثابت قدم رہتا ہے. استقامت کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر یہ چاروں صفات پیدا فرما دے تاکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کی نظر میں کامیاب و کامران ہوں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.